بہتان جن گناہ کبیرہ کا کبیر ہونا ترجیحی بنیاد پر قطعی ثابت ہے ان میں بہتان بھی شامل ہے، یعنی دوسرے کو ایسی بات یا عیب سے منسوب کیا جائے جو اس میں نہیں ہے، کیونکہ جب غیبت کرنا یعنی دوسرے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہے گناہ کبیرہ ہے، تو بہتان یعنی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو شخص میں نہیں ہے ضرور اس سے بھی پہلے اور عقل کے قطعی حکم سے گناہ کبیر ہوگا۔ بلکہ بہتان میں دو گناہ کبیر شامل ہوتے ہیں، غیبت اور جھوٹ، کیونکہ بہتان کی موثیت عام ہے اور اس کی خرابیاں قرآن مجید اور روایتوں میں اس سے نہایت ہی سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس کے لیے سخت سزاؤں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر بعض آیتوں اور کچھ حدیثوں کا تذکرہ کر دیا جائے۔ سورہ نور میں افق کی آیتیں۔ سورہ نور میں افق کے موضوع پر 18 آیتیں یعنی آیت نمبر 4 سے لے کر 21 تک ملتی ہیں۔ اگرچہ ان آیتوں کی شان نزول خصوصیت کے ساتھ زنا کا بہتان ہے، لیکن ان کے بیچ میں مطلق بہتان پر سخت تنبیہ کی گئی ہے، جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے افق کی آیات کی شان نزول کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیتیں کچھ منافقوں کے بارے میں نازل ہوتی ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کی بیوی عائشہ پر تہمت لگائی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول خدا نے نبی المصطلق کے عضوہ سے عائشہ کو خود روانہ کیا تھا، انہیں ایک ہوج میں پردے میں سوار کر دیا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم واپس مدینہ کے قریب پہنچے تو رات کے وقت ایک منزل پر اتر پڑے۔ آدھی رات کو میں ایک عورت دونوں مل کر قضائے حاجت کے لیے لشکر کے پڑاؤ سے دور چلے گئے۔ جب ہم پلٹے تو مجھے معلوم ہوا کہ میں یمنی موتیوں کا گلوبند پہنے ہوئے تھی، وہ غائب ہے۔ میں نے سوچا کہ جہاں میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی وہیں کہیں گرا پڑا ہوگا، اسی لیے اندھیری رات میں اکیلی اٹھ کر وہاں پہنچی۔ بہت کچھ تلاش کیا، نہیں ملا۔ پیغمبر خدا کو میرے جانے کی خبر نہیں تھی۔ آپ نے کوچ کا حکم دے دیا، لشکر روانہ ہو گیا۔ جو میرے ہوج پر تعینات تھے وہ آئے ہوئے ہوج اونٹ پر رکھ کر اس کے خیال سے میں ہوج میں بیٹھی ہوں روانہ ہو گئے۔ جب پڑاؤ میں واپس آئی تو میں نے کسی کو نہ پایا۔ جہاں میرا اونٹ تھا وہاں میں نے ٹٹولا تو گلوبند مل گیا اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں لیٹ گئی۔ میرا خیال یہ تھا کہ اطلاع ملنے پر میرا کوئی عزیز مجھے لینے ضرور آئے گا۔ اچانک صفوان بن معطل جو پچھلی منزل میں سوتا رہ گیا تھا لشکر سے بچھڑ گیا تھا، ایک اونٹ پر سوار آ پہنچا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا اور کچھ کہے بغیر اونٹ میں بٹھا لیا۔ اس پر سوار ہوگی، اس نے اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑی، چل دیا۔ ہم ٹھیک دوپہر کے وقت اس پڑاؤ پر پہنچے جہاں پیغمبر اکرم ٹھہرے ہوئے تھے اور پیغمبر کو میرے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جیسے ہی میرا اونٹ دور سے نظر آیا، عبداللہ بن ابی سلول کچھ اور منافقوں سے تنزا کہا اور پیغمبر کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ بیابان سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس منافق شخص نے کہا کہ خدا کی قسم ان دونوں کے درمیان نامناسب حرکت واقع ہوئی ہے، اور یہ بہتان دوسرے منافقوں نے بھی دہرایا۔ اور پھر مسلمانوں میں چیمے گوئیاں ہونے لگی، جس میں سے بعض کی تردید نفی کرتے ہوئے کچھ خاموش ہو گئے۔ جب یہ قصہ پیغمبر اکرم کے کان تک پہنچا تو آپ سخت پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ عائشہ بھی بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ جب اس واقعے کے مہینہ 7 دن گزر گئے تو رسول خدا عائشہ کے حجرے میں پہنچے۔ انصار کی ایک عورت بھی حجرے میں تھی۔ ایک روایت کے مطابق عائشہ کے ماں باپ بھی تھے۔ پھر رسول خدا نے عائشہ سے فرمایا، اگر تم الزام سے بری ہو تو خدا تمہیں اس کا بدلہ دے، یعنی اس بہتان کے جواب میں جو تم پر باندھا گیا تھا۔ اگر تم نے خطا کی ہے توبہ کرو، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ عائشہ نے کہا، خدا جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں، مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جس سے میں خدا سے شرماؤں، لیکن دشمنوں نے ایک بات بیچ میں ایک ایسی کھڑی کر دی، میں کچھ بھی کہوں وہ یقین نہیں کریں گے، اس لیے اب میں اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گی جو یعقوب نے کہا تھا، یعنی میرا صبر جمیل۔ یہ کہا اور دیوار کی طرف منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وحی آئی اور مذکورہ آیتیں نازل ہوئیں۔ جب حضرت سے فارغ ہوئے تو آپ نے عائشہ سے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، خدا تمہیں بری کرتے ہوئے فرماتا ہے، لوگوں نے تم پر جو بہتان باندھا ہے اسے تم اپنے حق میں برا بدتر نہ سمجھو، بلکہ تمہارے حق میں اچھا بہتر ہے، کیونکہ ان پر تمہارا بدلہ حق پیدا ہو گیا ہے، اور جو تم پر صبر کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ ان میں سے جس نے جو گناہ کمایا ہے اس کے لیے یعنی گناہ کا وبال سزا صرف اسی کو ملے گا جس نے یہ بڑا بہتان باندھا ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 11۔ اور وہ شخص عبداللہ بن ابی سلول تھا، وہ بعضوں نے کہا کہ حسان بن ثابت تھا۔ پھر فرماتا ہے کہ جب مومن مردوں اور عورتوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے از خود اچھا خیال کیوں نہیں قائم کیا، کیوں نہیں کہا کہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 12۔ یعنی مومنوں کو چاہیے جب کسی مومن کے متعلق کوئی بہتان سنیں تو خاموش نہ رہیں، بلکہ ان پر واجب ہے کہ اس کی تردید کریں اور جھٹلائیں، مسلمانوں کے کام کو صحیح سمجھیں، بدگمانی اور برے خیال سے بچیں۔ پھر خدا فرماتا ہے، انہوں نے اس بات پر 4 عادل گواہ کیوں نہیں پیش کیے جیسا شرع مقدس میں ہے۔ جو کوئی الزام لگائے اسے چاہیے کہ اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے 4 عادل گواہ لائیں، چونکہ انہوں نے 4 گواہ پیش نہیں کیے، اس لیے خدا کے نزدیک یہ جھوٹ ہیں۔ بے شک اگر دنیا میں توبہ کی بدولت آخرت میں معافی
اور بخشش کی بدولت تم پر خدا کا فضل و کرم اور مہربانی نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی سخت بڑا عذاب آ پہنچتا۔ جبکہ تم اپنی زبانوں سے وہ بات ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے، اسے اپنے منہ سے ایسی بات کہنے لگے جس کا تمہیں علم اور یقین نہیں تھا، تم نے اسے جھوٹا اور حقیر سمجھا جبکہ وہ خدا کے نزدیک بہت ہی بڑی بات تھی۔ سورہ نور آیت نمبر 13 سے 15۔ ان آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ تم نے 3 گناہ کیے ہیں۔ ایک یہ کہ تم نے ایسا جھوٹ بولا جو ایک دوسرے سے کہہ کر اسے فاش کیا، دوسرے یہ کہ تم نے وہ بات کی جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، یعنی تم نے وہ کہا جس کی تحقیق نہیں کی تھی، تمہیں جس کی اصلیت کا علم بھی نہیں تھا، تیسری یہ کہ تم اسے آسان و حقیر اور جھوٹا سمجھتے تھے۔ پھر خدا فرماتا ہے جب تم اسے ایسی بات سنی تو اس نے لوگوں سے کیوں کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنا مناسب نہیں، تم نے اس بڑی اور بری بات پر تعجب کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کہا کہ اے خدا تو پاک ہے، یہ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں میں بڑا بھاری بہتان ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے خلاف کہا گیا ہے وہ جب سنے گا دنگ رہ جائے گا۔ خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی گناہ نہ کرنا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16 سے 17۔ ان آیتوں سے اور دوسری آیتوں سے جن کا طول ہو جانے کے خیال سے ذکر نہیں کیا گیا، بہتان کا نہ صرف کبیرہ ہونا بلکہ کچھ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہونا اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہتان اہل بیت علیہ السلام کی روایات پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو کوئی کسی مومن مرد اور عورت کو تہمت لگائے یا اسے اس بات سے منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے تو خدا اسے قیامت کے دن آگ کے مقام پر اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ کہے ہوئے گی سزا نہیں پائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی مومن مرد اور پر بہتان باندھے گا وہ ایسی بات اسے منسوب کرے گا جو اس نے نہیں ہے تو خدا اسے قیامت کے دن تعینہ حبال میں اس وقت تک بند رکھے گا جب تک وہ اپنے کیے ہوئے کی ذمہ داری پورا نہیں کر لیتا۔ راوی ابن ابی یافور نے پوچھا تعینہ حبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ پیپ ہے جو زنا کرنے والوں کی شرمگاہ سے جہنم میں بہے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن بھائی پر تہمت لگائے اس کے دل سے ایمان اس طرح رخصت ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ کافی خلاصہ یہ ہے کہ تہمت دل کے بگاڑ اور ایمان کے زوال کا سبب ہوتی ہے۔ بہتان کی قسمیں خدا پر بہتان۔ خدا پر بہتان سب سے سخت بہتان ہے جیسا کہ خداوند متعال سورہ صاف میں فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان لگاتا ہے۔ آیت نمبر 7۔ مثلاً وہ لوگ جو خدا کی عدالت یا حکمت سے انکار کرتے ہیں جس طرح پیغمبروں کو نبوت سے انکار کرنے والے در حقیقت خدا کی حکمت کے منکر ہیں، اسی طرح قیامت کے منکر بھی ہیں وہ لوگ بھی جنہوں نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے اور اس طرح خدا کے لیے طرح طرح کے بہت سے شرک کے قائل ہو چکے ہیں، کیونکہ علم کے بغیر تمام باتیں محض افطرا اور الزام ہے جن کے لیے قرآن مجید کی آیتوں میں سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ جہنم کا وعدہ کیا گیا بلکہ خدا پر بہتان کو کفر کے لوازم میں داخل کیا گیا۔ سورہ نحل میں کہا گیا حقیقت میں وہ لوگ بہتان لگائے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 105۔ پیغمبر اکرم اور امام پر بہتان۔ پیغمبر اکرم علیہ السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام پر بہتان بھی خدا پر بہتان کے برابر ہے۔ مثلا یہ کہ ان کو جادوگر، پاگل، شاعر، جھوٹا، خود پسند، خود غرض کہیں۔ انبیاء ائمہ خدا صلوات اللہ علیہم کی بلند مرتبت نسل خاندان پر لگائے ہوئے برے اتہامات کی تفصیل کے لیے ایک کتاب کی ضرورت ہے، ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے، یہاں اس تفصیل کی بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں پر بہتان۔ باقی تمام لوگوں پر لگائے جانے والے اہتمام کی 2 قسمیں ہیں، کبھی بے تحقیق بات کہنا یعنی جو عیب ثابت نہ ہوا ہو، یقینی نہ ہو بلکہ صرف بدگمانی کی بنیاد پر اسے دوسروں سے منسوب کر دیا جائے، کبھی افطرا ہے یعنی جس عیب کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ شخص میں نہیں ہے، جس کام کے بارے میں یقین رکھتا ہے وہ شخص سے ظہور میں نہیں آیا، اس غریب کی دشمنی میں وہ اسے منسوب کر دیتا ہے، اس سے بھی برا ہے کہ جو عیب خود تہمت لگانے والے میں موجود ہو اسے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے دوسروں سے منسوب کر دینا، اپنی گندگی اس پر چھٹکا دیتا ہے جو پاک دامن ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ خدا کے بندے پر لگایا جانے والا بدترین قسم کا بہتان ہے، جیسا خدا سورہ نساء میں فرماتا ہے جو شخص غلطی سے چھوٹا سا گناہ کر بیٹھتا ہے یا جان بوجھ کر کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ کرتا ہے اس کے بعد اسے کسی بے گناہ کے سر منڈا دیتا ہے تو اس نے گویا ایک برے افطرا کو یعنی اسے جھوٹ کو جس سے بے گناہ شخص دنگ رہ جاتا ہے صریح گناہ کو اپنے اوپر لاد لیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 112۔ کافر پر بھی بہتان لگانا حرام ہے۔ تفسیر منجو میں لکھا ہے تما بن ابرق کے 3 بیٹے تھے جن کے نام بشر، مبشر اور بشیر تھے، ان تینوں میں سے بشر منافق شخص تھا، وہ ایک رات کو کنادہ بن نعمان کے گھر میں نقب لگا کر داخل ہو گیا، آٹے کا ایک چرمی تھیلا جس میں ایک زرہ چھپا رکھی تھی چرا لایا، اتفاق کی بات ہے کہ تھیلے میں ایک سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ بشر اپنے گھر پہنچا، پھر وہ تھیلا زید بن سلیم کے گھر لے گیا، وہی یہودی تھا، اسے اس کے پاس بطور امانت رکھ دیا۔ صبح کو کنادہ آٹے کے نشان سے بشر کے گھر پہنچا، اس سے اپنی ذرہ مانگی تو اس نے انکار کر دیا، جھوٹی قسم کھا کر اس نے ایسا نہیں کیا اور اسے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کنادہ اس طرح کھوج لگاتا ہوا چلا جدھر سے بشر زیدی یہودی کے گھر گیا تو اس نے زیدی کو بے ایمانی میں پکڑ لیا۔ یزید نے
زید نے کہا کہ کل رات کو بشر تھیلے میں چھپی ہوئی ذرا میرے سپرد کر گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ نادر نے یہ صورتحال رسول خدا کی خدمت میں جا کر عرض کی۔ بشر کا قبیلہ بنی ظفر بدنامی کے ڈر سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ بشر پر تہمت لگے، یہودی صاف چھوٹ جائے، لہٰذا بشر کے قبیلے والوں نے جھگڑا شروع کر دیا، بشر کی بے گناہی کی گواہی دے دی۔ اس پر خدا نے اس کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے 113 تک یعنی 9 آیتیں فرمائی۔ ان آیتوں کا مطلب جاننے کے لیے تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں بہتان اور افتراء کو حرام بتایا گیا، چاہے وہ کافر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں بہتان باندھنے والے کو کئی بار غدار اور بے وفا کہا گیا، پیغمبر کو اس کی حمایت سے منع کیا گیا، چاہے وہ ظاہر میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ دغا بازی کا انجام، تفسیر میزان میں لکھا ہے کہ بشر کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے اس کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، مکے کے مشرکین کی طرف چلا گیا، وہاں اس نے چوری کی خاطر ایک گھر میں نقب لگائی تو خدا نے وہ گھر ہی اس کے سر پر ڈھا کر اسے مار دیا۔ اس کا علاج ایمان کا حاصل کرنا ہے۔ واقعی اس قسم کے بہتان کا سبب بے ایمانی، سنگ دلی، کمینگی، بے خوفی، فحاشی اور بے غیرتی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا علاج ایمان حاصل کرنے سے، پختہ کرنے اور دنیا کی سختیوں کے نتائج اور حق کی سزاؤں پر غور کرنے سے ہو سکتا ہے۔ بدگمانی، دوسرے قسم کے بہتان کا سبب جس میں علم و تحقیق کے بغیر کوئی بات کسی سے منسوب کر دی جائے۔ غالباً یہ بدگمانی ہے، یعنی کسی کو دیکھی یا سنی ہو، بات کو خراب سمجھے، اپنی بدگمانی پر چلے، اس کے کام کے متعلق صحیح خیال اور صحیح سبب کی طرف توجہ نہ دے۔ لہٰذا قرآن مجید اور بہت سی روایتوں میں مسلمانوں کو دوسرے سے بدگمانی رکھنے کے خلاف منع کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے عمل کے متعلق اچھا خیال قائم کرو۔ یہاں مزید معلومات کے لیے اس کے متعلق ملنے والی کچھ آیتیں اور روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ سورہ حجرات میں بتایا گیا ہے، وہ لوگوں جو خدا پر ایمان لائے ہو، اپنے بہت سے خیالات دور کرو، کیونکہ وہ مومن بھائی کے بارے میں بدگمانیوں میں بلا شبہ بعض خیالات گناہ ہیں۔ ان لوگوں کے عیبوں کو جستجو نہ کرو جو تم سے چھپے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ غرض یہ کہ آیت اپنے مومن بھائی کے متعلق بدگمانی کرنے سے منع کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں خدا فرماتا ہے، اس پر نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بلا شبہ کان، آنکھ و دل سب سے پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 36۔ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے دینی بھائی کے کام کو اس وقت تک اچھا ہی سمجھو جب تک کوئی ایسی دلیل تمہارے پاس نہ آ جائے جو تمہیں مجبور کر دے تمہارے لیے اس کے درست ہونے، اسے صحیح سمجھنے کا راستہ بند نہ ہو جائے۔ اپنے بھائی کی کہی ہوئی کسی بات پر بدگمان نہ ہو جانا جب تک تمہیں اس کی کوئی اچھی بنیاد یا درست وجہ نہ مل سکتی ہو۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی اپنے دینی بھائی کے ہر فعل و عمل کو اچھائی پر محمول کر دو، چاہے وہ ظاہر میں ہو اچھا ہو یا اس کی وقت تک پڑتال نہ کرو جب تک کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کی تعویل سے روکتی ہو تمہارے ہاتھ نہ آ جائے، کیونکہ بہت سے خیالات خطا پر مبنی ہوتے ہیں۔ پوچھ گچھ کی بھی ممانعت ہوتی ہے، جیسا خدا نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحْسَبُوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں حدیث کا جملہ نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مومن کے منہ سے ایسا لفظ نکلے جس کے دو معنی ہوں، تجھے لازم ہے کہ اس کے اچھے ہی معنی نکالنے چاہیے، وہ معنی مجازی ہوں یا کٹانے سے نکلے ہوں یا کوئی قرینہ بھی نہ ہو، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ کہنے والا دعویٰ کرے کہ میں نے صحیح اور اچھے معنی کا ہی قصد کیا ہے۔ ایک بار حجاج لعین نے کم بصری کو دھمکی دی، کہا کہ لا حملنک علی الادہم، یعنی میں تجھے ادہم، بیڑی اور زنجیر پر سوار کر دوں گا، کھینچوں گا۔ یعنی ایسا امیر ہونا چاہیے جو دو اہم سیاہ رنگ کا کوڑا ہو۔ کبصری نے کہا یعنی ایسا امیر ہونا چاہیے جو دو درہم سیاہ رنگ کا گھوڑا ہو، بہترین قسم کا سمجھا جاتا ہے، سوار کرائے۔ حجاج نے کہا عُدَّت لحدیدہم سے میرا مطلب لوہا تھا، گھوڑا نہیں تھا۔ کبصری بولا لَأَنْ يَكُونَ حَدِيدًا خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَكُونَ بَلِيدًا، تیز نگاہ اور چکنا گھوڑا سست سے بہتر ہوتا ہے۔ اس حکایت میں جیسا کہ آپ نے دیکھا، کبصری نے حجاج کی ڈانٹ ٹپک کو اس کی عنایت اور مہربانی پر محمول کر کے کلمہ حدید کے، جس کے بظاہر معنی بیڑی اور لوہے کے ہیں، مجازی معنی نکالے اور جو کوڑے و چست و چالاک کے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام اقوال و افعال کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے انہیں خرابی اور برائی کے بجائے درستی اور اچھائی پر محمول کرنا چاہیے۔